نہ نوکری نہ کاروبار، پولیس اور متعلقہ افسران کے فیصلے معیشت کی تباہی کے ذمہ دار، معیشت کا ہر شعبہ تنزلی کا شکار۔ جی ڈی پی کی شرح گرتے گرتے 0.3% تک گر گئی۔ مہنگائی رواں سال ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 38% تک ریکارڈ کی گئی۔ ایکسپورٹ 13% کمی سے 27 ارب 73 کروڑ ڈالر تک سمٹ گئی۔ عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 37.2% تک پہنچ گئی، یعنی 9 کروڑ افراد غربت کی سطح سے نیچے آ گئے۔ بے روزگاری کی شرح 6.8% ہو گئی، جس کا مطلب 1 کروڑ 63 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ پڑھا لکھا اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور۔ گزشتہ 6 ماہ میں 5 لاکھ سے زائد افراد ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بند کرتے ہو، اس پہ پابندیوں کا انطلاق کرتے ہو، تو کل آپ کی 40 الائڈ انڈسٹریز بھی بند ہوں گی، اور آپ کی 40 الائڈ انڈسٹریز بند ہوتی ہیں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بند ہوتی ہے، تو آپ کا جو پاکستان کے اندر اس وقت امپلائر ہیں، اس کا مطلب آپ 25% وہاں سے کٹ ڈاؤن کر رہے ہو۔ اتنے برے حالات کے باوجود لاکھوں افراد کو روزگار دینے والے اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہونے والے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر سابق دور میں تعینات ہونے والے نااہل اور کرپٹ پولیس افسران اور بیوروکریسی کا حملہ۔ راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے نام پر یہ اقدام معیشت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ہے۔ زمین کی خریداری کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پابندیوں میں جکڑ کے سرخ فیتے کی نظر کر دیا۔ نئے حکم نامے میں زمین کی خریداری سے پہلے ہی منظور کرانے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری کیسے ہوتی ہے تو سنیں۔ پہلے ڈیولپر زمین خریدتا ہے، پھر ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے منظوری کی درخواست دیتا ہے، اس کے بعد موقع پر موجود زمین پر کام شروع ہوتا ہے۔ یہاں آ کر ڈیولپرز کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے کہ منظوری 20 سال بھی نہیں ملتی، کبھی ایک کاغذ تو کبھی دوسرا۔ لیکن اب کرپٹ بیوروکریسی یہ پہیہ الٹا چلانا چاہتی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ پہلے سوسائٹی کی منظوری ہو، پھر اس کے بعد زمین خریدی جائے، یعنی زمین موجود نہیں لیکن سوسائٹی پہلے منظور ہو جائے۔ سادہ الفاظ میں گاڑی کی خریداری سے پہلے رجسٹریشن کرا لی جائے۔ اب حکومت وقت اور کرپٹ بیوروکریسی سے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ڈیولپر زمین ہی نہیں خریدے گا تو منظوری کس چیز کی لے گا؟ اب اگر وہ منظوری نہیں لے گا تو کام غیر قانونی ہوگا۔ اب آپ اس کو زمین ہی نہیں خریدنے دیں گے تو وہ اپروول کس چیز کی لے گا؟ اگر اپروول نہیں لے گا تو غیر قانونی کام کرے گا۔ مطلب ہر حال میں ڈیولپر یا سرمایہ کار ہی مافیا کے سامنے مجرم ٹھہرے گا۔ دوسری جانب تلخ حقیقت ہے کہ پہلے ہی کسی ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری میں متعلقہ اداروں کے افسران کی جانب سے 1 سے 5 ارب روپے تک رشوت کا تقاضا کرنا معمولی بات ہے۔ جان بوجھ کر ایسے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ سارے کاروبار بشمول ریئل اسٹیٹ برباد ہو جائے۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت پنجاب بھر کے ڈیولپرز کو زمین کی خریداری سے روکنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے تعمیراتی انڈسٹری کے 20 شعبے منسلک ہیں۔ ماہرین کے مطابق نئی پابندیوں کا مطلب سیمنٹ، سریا، برکس، ماربل سمیت دیگر شعبوں سے منسلک لاکھوں افراد کا معاشی قاتل کرنا ہے۔ کنسٹرکشن بالکل بند ہو چکی ہے، سینیٹری کا کام بند ہو چکا ہے، بجلی والوں کا کام بند ہو چکا ہے، اور ملک بھر میں 2 کروڑ لوگ جو تھے نا مزدوری کرتے تھے کنسٹرکشن کے کام میں، وہ بھی سارا گھر بیٹھ گئے۔ 45 سے زائد صنعتیں اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پہیہ چلنے کے نتیجے میں پوری انڈسٹری کا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے سرمایہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے، اور صرف سرمایہ ہی سرکولیٹ نہیں ہوتا، اس کے نتیجے کے اندر حکومت کی قومی آمدن کے اندر ٹیکسوں کی مد میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ اتنا نقصان ہمیں دشمن نہیں پہنچاتا جتنا ہم بیوروکریسی کے غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہے، روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید پابندیاں عائد کی جائیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق جب تک مافیا کی صورت میں کرپٹ بیوروکریسی بیٹھی ہے، تب تک ملکی معیشت بہتر ہوگی، نہ عوام خوشحال ہوں گے۔